ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. قطر کے اندر سخت غم و غصہ ہے. کل کے اسرائیلی حملے کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا. عرب ممالک کے رہنما اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں قطر کے ساتھ، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ہمارے ملک میں جاری سیلاب کی آفت سے. کراچی میں آج تیسرے دن بارش ہوتی رہی، لیکن اس طرح سڑکیں بلاک نہیں ہوئیں جیسے ہم نے پچھلے ماہ دیکھا تھا. تاہم لیاری اور ملیر ریور پوری آب و تاب کے ساتھ بہتے رہے. اس میں سیلابی پانی، بارش کا پانی جو پہاڑیوں سے آ رہا ہے وہ پانی، اور نظر آیا صاف کہ جب ہم راستہ روکتے ہیں اس پانی کا تو پھر مصیبتیں آتی ہیں. شہر کے نشیبی علاقوں میں آج کافی لوگوں کو تکالیف ہوئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر اور میئر کراچی فرنٹ فٹ پہ نظر آئے. وہ پورے شہر کا دورہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑا نہ ہو. اب سینٹرل پنجاب میں جو ہمارے دریا ہیں، 3 بڑے دریا، وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں سینٹرل پنجاب سے کہ پانی کی جو سطح ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے، اور جو ڈیزاسٹر ہے ابھی وہاں پہ کنٹینیو کر رہا ہے. دریائے سندھ کے لیے بھی پیش گوئی ہے کہ اس میں جو میڈیم سمجھیں کہ درجے کا سیلاب ہے وہ اونچے درجے میں جا سکتا ہے. تو سیلاب کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی کہ جو زراعت میں نقصانات ہو رہے ہیں اس کے تخمینے سامنے آ رہے ہیں. اربوں کا نقصان کہا جا رہا ہے کہ ہوگا، ایکسپورٹس متاثر ہوں گی. آج تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیلاب کی جو یہ آفت ہے اب زیادہ فریکوینسی سے آ رہی ہے. پچھلی بار جو ایک میگا فلڈ آیا تھا وہ 2010 کا تھا. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں نورین حیدر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کافی تجربہ رکھتی ہیں، کلائمیٹ چینج کی بھی ایکسپرٹ ہیں. نورین صاحبہ، آپ کا میں ایک پیس پڑھ رہا تھا دا فرائیڈے ٹائمز میں، جس میں آپ نے مطلب اس کا ٹائٹل یہی تھا کہ فرام فلڈ ٹو فیاسکو، ہاؤ گورننس فیلیئرز ٹرن مانسونز انٹو ڈیزاسٹر. کہ اس کا گورننس سے بہت تعلق ہے. آفت بھلے قدرتی ہو لیکن ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہوں. تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں گی؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. میں نے پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں تواتر کے ساتھ یہ لکھ رہی ہوں کہ دیکھیے آپ کا نومن کلیچر ٹورڈز سیلاب جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور سیلاب کو بار بار تباہ کاری کے ساتھ جوڑنا یہ ایک نامناسب بات ہے. سیلاب یا دریاؤں کا گرمیوں میں، مانسونز میں اپنے جوبن پہ آنا اور اپنے فل والیوم پہ بہنا یہ قدرتی امر ہے، یہ کوئی تباہ کاری نہیں ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو ملینز آف سالوں سے جاری ہے. جو انڈس سویلائزیشن پلی پھولی وہ ان دریاؤں کی ہی مرہون منت ہے. وہ انہی کی وجہ سے یہاں پر الوویم آئی، یہاں پر کاشتکاری شروع ہوئی، یہاں پر مختلف تہذیبوں نے اپنا جنم بھی لیا اور یہاں پر پھلی پھولی. تو سیلاب کوئی بذات خود کوئی تباہ کاری نہیں ہوتے، کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوتے، مگر وہ ڈیزاسٹر بن ضرور جاتے ہیں جب ان کے ساتھ پور پالیسیز، بیڈ گورننس، ہیومن گریڈ، انکروچمنٹس اور یہ تمام ill constructed structures جب آپ دریاؤں کا راستہ روک کے تعمیر کرتے ہیں تو پھر وہ سیلاب جو ہیں وہ تباہ کاری لاتے ضرور ہیں، لیکن they have the right of the way. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سیلابوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سیکھ لیں، learn to live with the rivers، تو پھر آپ کو نہ یہ سیلاب تباہ کاری لگیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تر ایکالوجی جو ہے وہ ان سیلابوں سے امپروو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. اب ان سیلابوں کے سے پہلے بھی اور اب بھی میں بار بار یہ سن رہی ہوں کہ ایون گورنمنٹ کے بہت ذمہ دار عہدیداران، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمز بنا لیں، ڈیمز بنا لیں. دیکھیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بے سوچے سمجھے جو ہوتی ہے وہ ایکالوجی کو تباہ کرتی ہے، ایکو سسٹمز کا نقصان کرتی ہے، اور ان کی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں کمی نہیں ہوتی. اب آپ پوچھیں گے کہ ڈیموں سے
تب سیلابوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ اپنی مرضی سے ایک جگہ منتخب کرتے ہیں اور وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیراج کی ہو چاہے وہ ڈیم کی ہو، وہ ایلوویم کا راستہ روک کے وہاں پر سلٹنگ شروع کر دیتی ہے. اس سارے ایلوویم نے بہہ کر ڈیلٹا تک جانا ہے، انڈس ڈیلٹا تک، وہاں پر یہ پھیلے گی، وہاں پر یہ سوئل جو ہے یہ ڈیلٹا بناتی ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب آپ ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز بنا دیں تو ڈیمز ان کو پروٹیکٹ کریں گے، کوئی دنیا کا ڈیم جو ہے وہ سیلاب کا راستہ نہیں روک سکتا. کوئی ڈیم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے اندر ان لمیٹڈ پانی جمع ہوتا رہے اور وہ ڈیم جو ہے وہ پانی کو ڈائیورٹ کرتا رہے. ایسا کوئی ڈیم نہیں. اور اگر ایسی بات ہوتی تو انڈیا میں ہزاروں ڈیم رن آف دا ریور موجود ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے نا کہ وہاں سے سیلاب کیوں پاکستان میں داخل ہوئے. جو کل میرا مضمون فرائیڈے ٹائمز میں چھپا ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو میں نے یہ بالکل لکھا ہے کہ یہ صرف سیلاب پاکستان میں نہیں آئے، سیلاب دریا میں آتے ہیں، اور دریا پاکستان کے نہیں ہیں. دریاؤں کا کوئی ملک نہیں ہوتا. دریا ہمالیہ سے چلے ہیں، کشمیر کے راستے گزرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. وہ پہلے ہی ہائی فلڈ میں تھے، اور وہ ہائی فلڈ کے دریا وہاں پر بھی تباہ کاریاں کرتے ہوئے جب پاکستان میں داخل ہوئے ہیں تو ان شہروں میں جہاں پر دریاؤں کے راستے کو روک کر وہاں پر آباد کاریاں کی گئی ہیں، وہاں انکروچمنٹس ہیں، وہاں شہر بسائے گئے ہیں، وہاں پر جگہ جگہ. نورین، میں آپ کی بات جو ہے وہ اپنے لحاظ سے سمجھا ہوں کہ بہنے دیں، جو بھی ہے نیچر میں ٹانگ نہ اڑائیں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دریا اگر بہنے دیں تو جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کاشت ہوتی ہے، پھر وہ کیسے کاشت کریں، اور پھر فوڈ سیکیورٹی کا کیا کریں، اس کا متبادل کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ دریاؤں کو اس کا پانی استعمال نہ کریں. یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا اس دریا کی ایکولوجی کے ساتھ اس دریا کی ایکولوجی کے ساتھ صحیح مناسب بیٹھ رہی ہے کہ نہیں. اگر آپ اس میں یہ سوچیں گے کہ جی ہم ادھر سے نہر نکال دیں، ادھر سے بند بنا دیں اور یہ بہت اچھی اریگیشن ہو جائے گی، چند سال تو شاید وہ چل جائے، لیکن جب سیلاب آیا تو وہ آپ کا پورا انفراسٹرکچر اور آپ کی پوری انویسٹمنٹ جو آپ کی جی ڈی پی کو بہت بری طرح ہرٹ کر رہی ہے، وہ نقصان میں ہوگی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایکولوجی کے تمام تر چیزوں کو اپنے مد نظر رکھ کے پھر تعمیر کرنی ہے. اب جو ڈیمز آلریڈی بن چکے ہیں ان کے اندر پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ نہریں نکالنا چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو پانی، آپ مجھے بتائیے نا کہ پانی کنٹرول میں تو آ نہیں سکتا کسی پہ، آپ کو تو ہر صورت میں پانی کو راستہ دینا ہی پڑے گا. یہ مسئلہ نہروں کے نکالنے سے یا بیراجز کے بنانے سے حل نہیں ہو سکتا، unless and until کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھلے 10 سال میں ایک دفعہ سیلاب آئے، بھلے نہیں، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ آپ کچھ بھی کر لیں پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو پھر نئی زمینیں کاشت کرتے ہیں اس کا بھی تو پھر کوئی طریقہ ہوگا، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ متبادل استعمال کریں طریقہ، زیر زمین پانی کو استعمال کریں. نہری زمینوں کے علاوہ بھی تو پہلے کاشت ہوتی ہی تھی نا. زمین کے نیچے ایک بہت بڑا ذخیرہ پانی کا ہوتا ہے، اس کے اندر انڈر واٹر ایکویفرز ہیں، ان کو استعمال کریں. دوسرے جو ماڈرن طریقے ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس میں بہت 1/10. ہاں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کی اگر میں مثال دوں، جسے اب بر صغیر کی فوڈ باسکٹ کہتے ہیں، 1932 کا جو نہری نظام ہے اس کی وجہ سے آباد کاری ہوئی. اس سے پہلے زیادہ تر پنجاب جو ہے وہ بارانی تھا، یا دریا کے آس پاس جو کچے کا علاقہ ہے اس میں کاشت ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھکمری ہوتی تھی. اسی وجہ سے وہ نہری نظام قائم ہوا. تو اس کے بعد سے یہ مسئلہ حل شروع ہونا ہوا. 100 سال پہلے فوڈ باسکٹ نہیں کہلاتا تھا پنجاب، نہری نظام کے بعد کہلاتا ہے. تو انگریزوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ دریاؤں کو آپ بہنے دیں اور متبادل زیر زمین پانی کے ذخائر استعمال کر لیں؟ اس وقت ان کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی یا سمجھ تھی نا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ انگریزوں کا نظام سٹڈی کریں، انڈس واٹر کا جو سارا سسٹم بنایا گیا تھا یہاں، تو انگریزوں کا ہی قائم کردہ یہ نظام ہے کہ دریائے سندھ جو ہے وہ دنیا کا واحد دریا ہے جس کے اپنے رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، اور دریا کے ایک مارک شدہ باقاعدہ حصے کے اندر کوئی تعمیر، کوئی کاشتکاری، کوئی شجرکاری کسی
قسم کا کوئی الاؤڈ نہیں تھا. وہ دریا کی اپنی زمین کہلاتی ہے, وہ لا آج بھی قائم ہے, اگرچہ کہ وہ لوگوں کو اس کی معلومات کم ہے, لیکن اسی طرح نہریں جہاں بنی تھیں ان کے دور دور تک دو رویا جو زمین تھی وہ مارک کی گئی تھی کہ وہاں پر کسی قسم کی آباد کاری, کسی قسم کی دکان مکان اور یا پرماننٹ کسی قسم کے اسٹرکچر کی اجازت نہیں تھی. ریل روڈ جو بنایا تھا انگریز نے, اس کے بھی دونوں سائڈوں پہ ایک خاص حد تک پرماننٹ آباد کاری کی اجازت نہیں تھی. آج بھی پنجاب میں جو سب سے بڑی زمین کا مالک ہے وہ پاکستان ریلویز ہے, کیونکہ یہ انگریز کو پتا تھا کہ جو سیلاب کا اننڈیشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر سال ہی اتنا سیلاب آئے. جو پل بنائے اور بیراجز بنائے ہیں انگریزوں نے, مثلا سکھر بیراج کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, لوہے کا برج بنایا گیا, وہ 100 سال کے اننڈیشن مارک کے اوپر قائم ہے, یعنی کہ اگر 100 پلر ڈالتے ہیں, اب کیا ہوتا ہے تو انفراسٹرکچر آپ ایسے بناتے ہیں کہ دریا کا جو نظر آ رہا ہوتا ہے بیڈ, اس کے اندر پلر ڈال کے پل بنا دیتے ہیں. وہ پل اتنے ناکارہ ہوتے ہیں کہ ایک سیلاب آتا ہے وہ پل بہا کے لے جاتا ہے. 2010 کے سیلاب میں جو میجر انفراسٹرکچر فیلئر ہوا تھا وہ پلوں کا تھا, وہ بریجز کا تھا. 3000 سے زیادہ بریجز اڑ گئے تھے اسی وجہ سے کہ وہ صحیح بنے ہوئے نہیں تھے. آپ نے انگریز ہو یا اب کی گورنمنٹ ہو, آپ نے دریاؤں کا راستہ چھوڑ کے کنسٹرکشن کرنی ہے. تو یہ نہری نظام جو بنا بڑا اچھا بنا, اور اس کے اندر لیکن جہاں سے نہریں گزرتی ہیں وہاں پانی جو ہوتا ہے وہ شہر کے یا اس علاقے کے اندر سیپ کرتا ہے, کیونکہ نہریں کچی ہوتی ہیں. آخری جو ان کا جملہ تھا کہ کچی نہروں کی وجہ سے ہو رہا ہے, 40% پانی صرف کھیت تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں واٹر ویسٹیج بہت زیادہ ہے نا, 40%. مجھے یاد ہے مشرف دور میں ایک پوری ایک مہم چلی تھی, ایک تو بل صفائی اور پھر کہ ان سب کو پکا کرو. اچھا, اس وقت ایک الگ اس میں آبجیکشن آئی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سر اگر آپ نے پکا کیا تو پھر وہ گراؤنڈ میں پانی کیسے جائے گا. تو ہر ایک چیز کے اوپر نا کوئی آپ کو پوائنٹ آف ویو. لیکن ان کی موٹی بات فلڈ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ مزید ڈیمز آر ناٹ دا آنسر, مزید نہریں آر ناٹ دا آنسر, اور دریا کا جو ایک انہوں نے کہا کہ انڈس کا ایک اپنا رائٹ ہے, اپنا ایک رائٹ آف پیسج ہے, تو اس سے آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو بہتر ہے. تو اب جتنی ہو گئی ہے چھیڑ چھاڑ, جتنی بیراجز بن گئی ہیں, مزید کی تو گنجائش نہیں ہے. نہیں, نہ صرف گنجائش نہیں ہے, اور میرے خیال دیکھیں اب ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی سیلاب ہے, ٹھیک ہے, اب ہر سال ایٹ لیسٹ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس نوعیت کا سیلاب نہ آئے, ہر دوسرے سال, ہر تیسرے سال, ہر چوتھے سال, لیکن کسی سال میں آنا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹرائی کہ اگر ہم اگین اوائڈ کر سکیں ان مسئلوں کو, اور مسئلہ سارا کا سارا یہاں پر آتا ہے گورننس کا. تو ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو تھوڑا میرا خیال ہے کہ ہم کراچی کی بھی ذرا سا پکچرز دیکھ لیں کہ لیاری ندی جو ہے, جو کوئی ایک گندا نالا بن چکی ہے برس سے, بڑے عرصے بعد اس میں پانی فلو کر رہا ہے, تھوڑا اس پہ بھی بات کریں گے. ذرا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کیا راوی سے لے کر لیاری تک, تو لاہور میں اگر لوگ سمجھتے تھے کہ بس راوی جو ہے وہ سوکھ گیا ہے اور وہاں پہ سب چین ہی چین ہے, تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب پانی بہتا ہے تو کتنا پھر وہ پلٹ کے واپس آتا ہے. کراچی کے جو دو سمجھیں کہ رین ریلیٹڈ جو ریورز ہیں, ملیر اور لیاری, اب لیاری جو ہے وہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت, جس انداز میں وہ بہہ رہا ہے, آخری مرتبہ میں بھی ڈیکیڈز ہوئے ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا؟ میں نے ملیر ندی کو دیکھا ہے بارشوں میں, میں بات کر رہا ہوں 71-72 کی. ہم بچے جو ہیں خوش ہو جاتے تھے اور وہاں مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے تھے جب بھی بارش ہوتی. اچھا, ملیر تو دیکھیں 2 سال پہلے بھی جو ہوئی تھی بارش اس میں وہ ہوا تھا, لیکن لیاری جو ہے, لیاری تو یار جب سے یہ لیاری کا آپ کو یاد ہے؟ نہیں لیاری نہیں نا, آپ کو مجھے جو آخری مرتبہ یاد ہے اس قسم کا سیلاب لیاری میں, وہ مجھے یاد ہے لیٹ 1980s میں ایک بارشیں ہوئی تھیں, اور اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں نے جو گھر ور بنائے ہوئے تھے 88 میں, آپ کو یاد ہے؟ اس کے بعد مجھے یاد نہیں آتا میں اسکول میں تھا کہ اس لیول کا آیا ہو, کیونکہ میں اکثر وہاں سے گزرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا گندی نالی ہے, وہ ہے نا, تقریباً وہ بس ایک کالا سا پانی سورج کی نالی لگتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے کیا مناظر ہیں اور کیا ہے. تو وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے کہ کیا دریا کو اپنا راستہ یاد ہوتا ہے, وہ ابھی آئے, 10 سال کے بعد آئے, 15 سال کے بعد آئے. دریا کی یادداشت بھی تو بہت مطلب صدیوں پہ رہے نا, لانگ میموری.
تو لیاری کے سے متصل جو علاقے ہیں ان میں کافی علاقوں میں پانی آ گیا اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے. یار اتنا زیادہ پانی آیا لیاری میں کہ 350 کے قریب لوگوں کو شفٹ کرنا پڑا ہے. میرا خیال ہے وہ بالکل ہی دریا کے اندر ہی رہا. ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو باوجود اس کے کہ آج چیف منسٹر اور میئر جو ہیں وہ صبح سویرے سے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے, پانی کی مشینیں بھی ہمیں چلتی نظر آئیں, بڑی بڑی جو مین شاہراہیں ہیں وہاں سے پانی نکال لیا گیا, تو وہ والا حشر نہیں ہوا جو ہم نے 19 اگست کے دن دیکھا تھا. لیکن 7 اموات ہوئی ہیں, 7 اموات ہوئی, 3 لوگ لاپتہ ہیں, 3 لوگ لاپتہ. اور جو وہی مسئلہ ہے کہ اگین یہ جو اربن فلڈنگ اس دفعہ تو کم ہوئی ہے, 19 کو زیادہ ہوئی تھی. اب بھی جو تجاوزات ہیں ان کی وجہ سے وہ سمندر تک پانی جو ہے پہنچنے میں رکاوٹ ہے, دریائے ملیر کا بھی اور دریائے لیاری کا بھی. اور پھر جو ہے کراچی سے باہر لٹھ ڈیم اور تھڈو ڈیم وہ پورے بھر گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اوور فلو ہو کے جو پانی آ رہا ہے وہ روایتی طور پہ سادی ٹاؤن, اس کا ہر سیلاب میں نام آتا ہے کہ یہ ڈوبتا ہے. یہ اسکیم بنائی گئی ہے, تو جو سپر ہائی وے ہے اس کا بھی تھوڑا بہت حصہ جو ہے اس ڈیم کی وجہ سے وہ زیر آب آیا ہے, لیکن اب شاید اتنا پانی وہاں نہ ہو. ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی یہ ملیر ایکسپریس وے جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ بہہ گیا ہے, تو بعد میں انہوں نے چیف منسٹر نے وضاحت کی کہ وہ آلریڈی زیر تعمیر ہے, اور جتنا حصہ کھولا گیا ہے جنرل ٹریفک کے لیے وہ ایز اٹ از انٹیکٹ ہے. اور یہ جو تھڈو ڈیم کی میں بات کر رہا تھا اس کے اوور فلو سے نہ صرف سادی ٹاؤن بلکہ جنا ایونیو وغیرہ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. کراچی سے باہر جو ہے چونکہ خبریں اتنی نہیں آ رہی ہیں, ہم کراچی پہ فوکس کر رہے ہیں. تھرپارکر اور دادو ضلع میں کئی سو جو کچے گھر ہیں ان کو بارش سے نقصان پہنچا ہے, وہاں ظاہر ہے ابھی تک سیلاب نہیں پہنچا ہے. اور اگر میں بات ایک بڑی مزیدار خبر آئی ہے اگر کراچی سے, اگر ہم باہر جا کے دیکھیں, اچھا کچھ خبریں ہوتی ہیں جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہو, آپ اسکرول کرتے ہو پھر ایک دم واپس آتے ہو کہ یار کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو ابھی ایک خبر پڑھی تھی, آپ لوگوں کو بھی پڑھی ہے, کہ تقریباً کوئی 250-300 کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ پولیس سے رابطہ کیا ہے کہ یار سیلاب آ رہا ہے, ہم ہتھیار ڈالنے پر راضی ہیں لیکن پھر ہمارا کوئی بندوبست بھی کیا جائے, ہمیں ری انٹیگریٹ کیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ سیلاب گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ہی وہ اسلحہ اٹھائیں گے یا نہیں, لیکن یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے پچھلے سیگمنٹ میں نورین صاحبہ بات کر رہی تھی یہ وہ اور گورننس کا, دیکھو مسئلہ لیکن صرف گورننس کا تو نہیں ہے نا, مسئلہ یہ جو ہماری بے قابو آبادی بڑھتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں اگین اگر ہم کمپیئر کریں 100 سال سے پہلے سے یا 200-300 جو whatever پاپولیشن کا اتنا پریشر ہی نہیں تھا کہ آپ کو ان جگہوں کو آباد کرنا پڑے. میں مانتا ہوں اس میں لالچ کا بھی کردار ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ وغیرہ. لیاری کو اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ گھر لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی تو وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت قریب تھے. قریب کیوں ہے؟ کیونکہ یار کہیں تو آپ نے رہنا ہے. تو اب یہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا ہم کوئی 2 سیکنڈ یا 3 منٹ کے اندر کوئی حل نہیں دے سکتے. یہ تو ایک بڑا ایک اسٹریٹجک ایشو ہے نا پاکستان کا. اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی گروتھ کی وہ تو ویسے ہی ہماری مطلب کمی رہتی ہے, لیکن اگر آپ اس فگر کے ساتھ آپ پاپولیشن گروتھ کا فگر رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سر اصل میں تو منفی ہے نا, منفی 45% آپ کی پاپولیشن پاورٹی لائن کے نیچے ہے کیونکہ آپ کی پاپولیشن ہی اتنی ہے. لیکن میں نے آج ایک چیز نوٹ کی شہر میں نکلتے گھومتے ہوئے, 19 اگست کو جہاں پہ جو دسیوں ہزار لوگ پھنسے ہوئے تھے, ایک ٹراما ان کے ذہن میں ابھی تک تھا. آج بہت سارے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے. جب میں صدر کے سے جا رہا تھا ساری دکانیں بند تھیں, اور شام کو بھی جب میں نکلا ہوں تو بھلے کہیں پہ ہمارے تو سگنل تو چلتے ہی نہیں ہیں, ٹریفک والے بھی نہیں تھے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ لوگ آہستہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے. کم گاڑیاں تھیں, رش وہ نہیں تھا جو ہمارے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے نا, یار کو کچھ نہیں ہوگا یار نکلتے ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ 19 کو جو ہے نا وہ ورکنگ ڈے تھا, اور جب بارش شروع ہوئی ہے نا دوپہر میں تو لاکھوں لوگ اپنے کاموں پہ پہلے گھر واپس جانا, رات بھر بارش. یہاں تو 48 گھنٹے سے کراچی میں ہلکی اور کہیں بھاری بارش ہو رہی ہے, تو لوگوں کو آلریڈی پتا تھا. پھر میرا خیال ہے اسکولوں میں بھی انہوں نے چھٹیاں کر دی تھی. اگر اب تک سمجھ نہیں آئی کہ کراچی میں جب تیز بارش ہو رہی ہو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو بالکل اوائڈ کریں.
نہیں تو آپ نے مطلب ایک بار نہیں 1 درجن بار اس چیز کا انجام لیکن وہاں لاہور والا میں نے کراچی میں سٹائل نہیں دیکھ، چونکہ لیاری میں اور ملیر ندی میں پانی آ گیا، آؤ جی پانی دیکھنے چلے. میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن اتنا ذوق و شوق نہیں ہے. لیکن دیکھو کبھی کبھی یہ بھی نہیں پتہ لگتا نا کہ ابھی کا ویڈیو ہے، کسی اور کا ویڈیو ہے، کسی اور ندی کا ویڈیو ہے، تو وہ میں چلا نہیں رہا. نہیں اتنا شوق اتنا نہیں ہے، اتنا زندہ دلہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ گدو پہ انتظار ہو رہا ہے کہ یار پانی پنجنس سے تو نکل گیا ہے، یہاں تک کب آئے گا کب آئے گا. آبپاشی کے جو ماہرین ان کا اندازہ ہے کہ 8 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے وہ یہاں سے گزر سکتا ہے. تو وہ تھوڑے سے ان کے چہروں پہ آپ اطمینان دیکھ سکتے، بٹ یو نیور نو. اور اگر ایون 8 لاکھ بھی گزرتا ہے تو کچے میں تقریباً 16 لاکھ لوگ رہتے ہیں. زیادہ تر کو انہوں نے پیچھے ہٹا لی ہے، خود پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا ہے، نقصان ہے. اور جو ستلج اور چناب اور راوی ہے اس میں اونچے درجے کے سیلاب کی کیفیت اب بھی قائم ہے. تو یا تو یہ ہے کہ وہاں سے ڈیلے ہو کے سندھ میں پہنچے تو سندھ تک جتنا پانی 8 لاکھ کیوسک ہے وہ پہلی قسط کا وہ گزر جائے، اس کے بعد دوسری قسط میں بھی اگر 8 لاکھ آ جاتا ہے تو پھر اٹس اوکے. 10 ستمبر ہو گئی ہے اور مانسون جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے. بہرحال اس موضوع کو ہم یہاں چھوڑیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے قطر کی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا کل، اس کے بعد اب ری ایکشن کیا ہے.